پیروں کے پیر ولیوں کے ولی شہنشاہوں کے شہنشاہ حضرت غوث اعظم دستگیر کا جشن ولادت۔ جی ہاں، شہنشاہ بغداد حضرت غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کا جشن ولادت 27 فروری 2025 بروز جمعرات مرگ ملا کے قریب موجود آر ڈی ریسورٹ میں منایا جا رہا ہے جشن ولادت۔ جی ہاں دوستو، مرگ ملا کی مشہور درگاہ کے قریب موجود آر ڈی ریسورٹ میں جشن ولادت غوث اعظم منایا جا رہا ہے۔ شہر بنگلور کی 4 خانقاہوں کی جانب سے یہ تقریب سجائی جا رہی ہے۔ خانقاہ وارثیہ، خانقاہ ترابیہ، خانقاہ ازدقیہ اور خانقاہ مولا علی کی جانب سے غوث اعظم عبدالقادر جیلانی کا ولادت کا جشن منایا جا رہا ہے۔ 27 فروری بروز جمعرات کو ہونے والی اس تقریب کے لیے بنگلور کی مختلف خانقاہوں سے بسوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس روحانی تقریب میں خواتین کے لیے بھی پردے کا نظم رہے گا اور تمام احباب کے لیے لنگر کا وسیع پیمانے پر نظم رہے گا۔ اس عظیم الشان تقریب کی تفصیلات اور شہنشاہ بغداد غوث اعظم کی تعلیمات پر روشنی ڈالتے ہوئے 4 خانقاہوں کے نمائندوں نے میڈیا سے خطاب کیا۔ خانقاہ وارثیہ کے سجادہ نشین صوفی سید عارف حسین شاہ وارثی، خانقاہ ترابیہ کے سرپرست سید شاہ محمد زین العابدین ترابی، خانقاہ ازدقیہ کے نمائندے حافظ سید محمد امین الحق قادری اور خانقاہ مولا علی کے نمائندے خلیفہ غلام محمد قادری نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے مرگ ملا کے قریب موجود آر ڈی ریسورٹ میں ہونے والی اس روحانی تقریب کے سلسلے میں معلومات فراہم کی اور تمام مسلمانوں سے شرکت کی گزارش کی۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ کہ اس پریس کانفرنس کا کیا مقصد ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وکل انبیاء المرسلین وبارک وسلم وعجل فرجهم۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ آپ سارے امت مسلمہ کو ایک خوشخبری ہے کہ آنے والی جو شعبان کی 28-29 تاریخ کو خطب ربانی محبوب سبحانی میرا محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی، جو سارے سلسلوں کے اندر جو شیخ ہیں، جو بڑے ہیں، جو سید ہیں، ان کی ولادت باسعادت ہے۔ تو انشاءاللہ جشن حسنین کریمین و اولاد حسنین کریمین کے نام سے ولادت غوث اعظم دستگیر صلی اللہ علیہ وسلم عزیز منائی جا رہی ہے۔ اور اس مرتبہ 27 تاریخ فیبروری کے 27 تاریخ کو انشاءاللہ ایک عظیم الشان ریسورٹ پہ آر ڈی ریسورٹ جو مرگ ملے میں ہے، وہاں پر یہ پروگرام کیا جا رہا ہے، جس میں ہمارے سارے 4 خانقاہوں سے خانقاہ ترابیہ، خانقاہ وارثیہ، خانقاہ ازدقیہ اور خانقاہ مولا علی قادری الجیلانی سے یہ پروگرام رکھا ہے۔ تو انشاءاللہ اس دن زیارت بھی ہوگی اماں جان بابا جان کی۔ اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام شام عصر کے بعد شروع ہوگا، عصر کے بعد منقبتی پروگرام ہوگا، اس کے بعد مشائخ کرام کا بیانات ہوں گے اور رات بھر انشاءاللہ سماخانی ہوگی۔ فجر میں انشاءاللہ فجر کی نماز تک انشاءاللہ سماخانی چلے گی۔ فجر کے بعد بھی انشاءاللہ ناشتے کا انتظام بھی ہے، اور جتنے بھی لوگ آئیں گے وہاں پر، مریدین آئیں گے، ان سب کو وہاں پر بہترین انتظامات ہیں۔ تو انشاءاللہ بہترین پروگرام ہوگا۔ سرکار غوث اعظم شہنشاہ سارے اولیاء اللہ کے شہنشاہ ہے، اس لیے شہنشاہوں کا پروگرام شہنشاہ جیسا کرنے کے ہم سوچے ہیں، شہنشاہوں جیسا کرنے کا سوچیں گے انشاءاللہ۔ وہاں پر آئیں، سارے مومنین مومنات کو، سارے مشائخ اکرام کو، سارے مریدین کو، سارے چاہنے والوں کو اور سارے سلاسل والوں کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ ہم جانب سارے 4 خانقاہوں سے پروگرام ہے۔ 27 تاریخ فیبروری جمعرات کے روز انشاءاللہ بعد نماز عصر سے شروع ہو کر فجر تک بھی انشاءاللہ پروگرام رہے گا۔ وہاں پر محفل سماع، بیانات، تقریر، منقبتی پروگرام اور نمازوں کا بھی وہاں اہتمام کیا جائے گا۔ اور ایک نئی دنیا کے اندر نئی چیز
ضروری ہے کہ جیسے شادی برات لوگ کہیں کہیں جا کر اپنے اپنے پروگرام کرتے ہیں، مگر ہم کیوں نہ کریں اس شہنشاہ کا پروگرام جو وعدہ کرتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کا وعدہ ہے کہ مریدی لا تقف اللہ ربی، اور مریدی ڈر مت میں ہوں، اور غوث پاک کا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرتا، تو اس سے ہم کیوں خوشی نہ منائیں ان کی آمد کی جو سرکار غوث اعظم دستگیر کی ہے۔ انشاءاللہ آپ سب کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ سب اس پروگرام میں شامل ہو کر انشاءاللہ دین و دنیا کو اپنی سنوار لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریسورٹ میں پروگرام کرنے کا کیوں پایا گیا ریسورٹ میں؟ اچھا، ریسورٹ بھی شادی محل ریسورٹ ہو یا ٹاؤن ہال ہو، ہم لوگ تو بڑے بڑے جہاں پر بھی لوگ جہاں پر جانا چاہتے ہیں، اور جو نئی آدھونک دنیا ہے، ہمارے نبی سب سے آخری میں آئے اور اس کے بعد ہی دنیا اتنی آگے بڑھی، جو کچھ بھی ہوا سب میرے نبی کا صدقہ ہے۔ لوگوں کو یہ سوچ ہے کہ ریسورٹ یہ یہودی نصارہ یا ان کے زمانے میں کچھ نہیں تھا، نہ کیک ان کے زمانے میں تھا، نہ جینس ان کے زمانے تھی، نہ کوٹ یا سوٹ ان کے زمانے میں تھا، یہ سب جتنا بھی تھا یہ میرے نبی کے زمانے کے بعد آیا، یہ سب میرے نبی کا صدقہ ہے۔ اور یہ بھی ریسورٹ ہو، سب کچھ ہو، جہاں پر بھی ہو، یہ بھی ہمارے کرنا چاہیے، ان جگہوں کے پر اسلامک پروگرام کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو شعور ہو کہ ہر جگہ بھی یہ بڑے بڑے پروگرام ہو رہے ہیں، کیونکہ چھوٹے لیول پہ کرنا اور چھوٹی جگہوں پہ سب کرتے ہیں، مگر ہم 4 مشائخ ہیں، سلسلے قادریہ سے، سلسلے ازدقیہ سے، سلسلے وارثیہ سے، سلسلے ترابیہ سے، سب ایک دوسرے سے قادری سلسلے سے جڑے ہیں، ہمارے شیخ ہیں، ہمارے سید ہیں، ہمارے سردار ہیں۔ اب سردار کا کام ایک بڑی جگہ کریں گے تو لوگ بھی آئیں گے، اور یہ دنیا کے اندر یہ ایک نیا ایک ٹرینڈ بھی شروع ہوگا کہ لوگ جا کر شادی محلوں میں جیسے بڑے بڑے ہالز لے کے ہم کرتے ہیں، بڑے بڑے ریسورٹس لے کے کرتے ہیں، کیوں نہ کریں؟ اس میں غلطی کیا ہے؟ کیا کچھ حدیثوں میں یا روایتوں میں یا کسی نے منع کیا ہے اس جگہ پہ کرنے کے؟ یہ غوث پاک کی دنیا ہے، سرکار کی دنیا ہے، ان کے صدقے میں پیدا ہوئی، تو ان کے صدقے میں جہاں بھی کریں انشاءاللہ بہترین کریں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دادا حسن تمہارے، نانا حسین تمہارے، بڑے گھرانے والے میرے پیر دستگیر۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی خود بربانی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی حسنی حسینی قدس اللہ سرہ العزیز کی جشن ولادت، جشن مولود، آپ کا برتھ ڈے، حضرت غوث اعظم غوث پاک کا برتھ ڈے مرغ ملا درگاہ اماں جان باوا جان کے پاس ریسورٹ میں بڑے ہی طرز و احتشام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ یہ خاص مقصد یہ ہے کہ کائنات میں جتنی چیزیں بنائی گئی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی، تو ہر چیز ہمارے کام میں آنے والی ہے، اس کو لوگ دنیا والے غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، ریسورٹ بنا کر استعمال کر رہے ہیں، کوئی باغ بنا کے، کوئی شادی محل بنا کے، کوئی ہوٹل بنا کے، کوئی ٹاؤن ہال بنا کے، لیکن یہ سب چیزیں میرے نبی کا صدقہ ہے اور ان کے لیے استعمال ہونا ہے۔ اگر ان کے لیے استعمال نہ ہو تو وہ تمام چیزیں بیکار ہیں۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کی شان بے مثال شان، آپ کی برکات، آپ کی شان و شوکت بیان کرتے کرتے زبان تھک جائے گی، لیکن آپ کی شان و شوکت، آپ کا مرتبہ بیان نہیں ہو سکتا۔ کائنات میں سب سے مشہور سلسلہ قادریہ کے آپ بانی ہیں۔ آپ کے نام سے شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے قادری ہے، سلسلہ قادریہ ہے۔ آپ ماں پیٹ روزے دار تھے، جب پیدا ہوئے تو رمضان شروع ہونے والا تھا، روزوں میں لوگوں میں اختلاف تھا، تو کہا کہ ان کے والدہ نے کہ دیکھیے اگر میرا بیٹا صبح میں دودھ پی لیتا ہے تو سمجھو کہ چاند نہیں ہوا، اگر میرا بیٹا صبح میں دودھ نہیں پیتا تو سمجھو کہ چاند ہو گیا ہے۔ تو اس دن آپ صبح میں آپ نے ماں کے دودھ نہیں پیا اور سب نے کہا کہ آج چاند ہو گیا ہے اور پہلا روزہ شروع ہو گیا۔ آپ کی والدہ ام الخیر فاطمہ سلام اللہ علیہا جو ہے بڑے فخر سے آپ کو گود میں رکھتی تھی۔ آپ کو جب کائنات میں ایک مشہور طریقہ ہے کہ بچوں کو پڑھانے کے لیے مدرسے میں بھیجا جاتا ہے بسم اللہ خوانی کے لیے، جب آپ غوث پاک کو بھیجا گیا ان کے حضرت کے پاس پڑھنے کے لیے، جب بسم اللہ خوانی کی گئی تو پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھایا گیا، جب الف لام میم پڑھائی گئی تو آپ نے 17 پارے پڑھ دیے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ کیا بات ہے یہ کہ بچہ 17 پارے پڑھ رہا ہے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ میری ماں
17 पारों की हाफिज थी, मैं माँ के पेट में 17 पारे हिफ्ज कर चुका हूँ। तो आपकी वो बरकत है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नल्लाहु मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने जो मुनाक़िद की गई है, इसका मकसद यह है कि जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने के आखिर में, यानी जो है सरकार 27 फरवरी बरोज़ जुमेरात पिराने पीर गौसुल आज़म दस्तगीर की जश्न विलादत गौस आज़म हमारे चारों खानखाहों के जानिब से मुनक़्क़िद किया गया है, और जिसमें और तमाम गौस व ख्वाजा के आशिकीन मुहिब्बान औलिया, उन तमाम को जो है खुशखबरी दी जाती है कि वो सब के सब इस जश्न में शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। और इस जश्न में अल्हम्दुलिल्लाह मशाइखीन हज़रात की तक़ारीर होंगी और बाकायदा जो है ज़िक्र की महफ़िल होगी, और उसमें जो है तमाम के लिए जो भी उसमें शिरकत फरमाते हैं, उसमें तमाम के लिए उनके लिए जो है अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियाफ़त का अहतमाम भी रहेगा। और शाम में जो है यानी बाद इशा, नमाज बाद इशा अल्हम्दुलिल्लाह यानी ख़वाली का अहतमाम रहेगा, सुबह तक ख़वाली रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से जो है ये जो है जश्न विलादत गौस आज़म बाकायदा इंशाअल्लाह इख्तिताम पज़ीर होगा। प्रोग्राम का आगाज़ कब से? प्रोग्राम का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह असर के बाद होगा, और उसके बाद असर के बाद जो है इंशाअल्लाह जो है ज़िक्र की महफ़िल होगी, फिर उसके बाद नमाज़ों का अहतमाम रहेगा, फिर उसके बाद मशाइखीन की तक़ारीर होंगी, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियाफ़त के बाद क़व्वाली का अहतमाम किया जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। जी, मैं सैयद शाह ज़ैनुद्दीन तुराबी, खानख़ाए तुराबिया, बज़्म तुराबिया, तुराबिया वल फ़ेटस का बज़्म तुराबिया का बानी व सदर। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल से चारों खानखा की जानिब से जो है प्रोग्राम्स चलते आ रहे हैं, चारों खानखा की जानिब से। बिलखुसूस अहले बैत के प्रोग्राम, जैसे कि योम गदीर है, मौला अली की विलादत है, फ़ातिमा ज़हरा की शहादत है, विलादत है, इमाम हसन की विलादत है, शहादत है, इमाम हुसैन की विलादत है, शहादत है, और फिर ख्वाजा गरीबुन नास की जो भी विलादत है, शहादत है, गौसे पाक की विलादत है, शहादत है, जो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2-2.5 साल से हम लोग पूरे मिल के प्रोग्राम चारों खानखाओं की जानिब से कर रहे हैं। बिलखुसूस ग़ुलाम महबूब मोहम्मद महबूब साहब जो खानखाए जो है मौला अली और सैयद ख्वाजा अमीनुद्दीन अज़दख़ ख्वारी भी हैं, हाफिज़ भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका खानखाए अज़दख़ किया, और हज़रत ख्वाजा सैयद डॉक्टर आरिफ वारसी साहब खानखाए वारसिया और खानखाए तुराबिया के जानिब से तकरीबन 2-2.5 साल से प्रोग्राम चलते आ रहे हैं। और इस बार जो है ये तय पाया है कि विलादत हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है रिज़ॉर्ट में मनाया जाए। क्यों ना रिज़ॉर्ट में मनाया जाए? पहली मर्तबा जो है हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हालांकि बहुत सारे लोग हमारे ऊपर जो है मालूम है कि तनक़ीद भी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं, हम कर रहे हैं। क्या सरकार गौसे पाक से जो है किसी ने पूछा कि खिलाना लंगर किसको, लंगर किसको खिलाना, मुस्तहिक को गैर मुस्तहिक को खिलाना ज़रूरी है। तो सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मुस्तहिक को भी खिलाना है, गैर मुस्तहिक को भी खिलाना है, मुस्तहिक को भी खिलाना है, गैर मुस्तहिक को भी खिलाना है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? जिसके आप मुस्तहिक हैं उसमें भी आप पार हो जाएंगे, जिसके आप गैर मुस्तहिक हैं आशर में उसमें भी पार हो जाएंगे आप। तो ये लंगर करना, ये ईसाले सवाब करना जो है ये बुज़ुर्गों की, ये सूफ़ियों की जो है
ہر بزرگ ہر اولیاء اللہ جو ہے خود اپنے پیٹ پر آپ پتھر بنتے تھے، لیکن اس علیہ ثواب کرتے تھے، لنگر وغیرہ کرتے تھے. تو الحمدللہ 27 تاریخ بروز جمعرات جو ہے ملک ملا اماں جان بابا جان درگاہ سے غالباً 300-400 میٹر ہے آر ڈی ریزارٹ بول کے، وہاں پہ جو ہے خیرو چاروں خانقاہ کی جانب سے جو ہے یہ ولادت منائی جا رہی ہے. اور جو الحمدللہ اس کے اندر جو ہے لنگر کا انتظام ہے، لنگر غوث پاک رہے گا، اس میں جو ہے ظہر کو بھی لنگر رہے گا اور بادشاہ بھی لنگر رہے گا، 2 وقت کا لنگر رہے گا، اور فجر میں بھی رہے گا لنگر. اور جو ہے باقاعدہ نمازوں کو وقفہ دیا جائے گا، منقبتیں ہوں گے اور تلاوت قرآن بھی ہوگا اور حمد و نعت کی محفلیں بھی ہوں گے اور الحمدللہ ذکر کی محفل بھی ہوگی. پھر آخری میں جو ہے سما ہوگا، سما میں بھی انشاءاللہ مشہور اور معروف خوال ہندوستان کے آ رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ جو ہے دعا ہوگی اور صلاۃ السلام ہوگا الحمدللہ. اور جو ہے بنگلور سے کئی جگہ سے بسوں کا انتظام ہو رہا ہے، تو اپنے اپنے پیروں سے رابطہ کر لیجئے کیا انتظامات ہے، کیسے کیسے ہیں وہاں سے. حالانکہ الیکٹرانک سٹی سے ایک بس نکل رہی ہے اور ڈی جی ہلڈی سے ایک بس، الگ الگ مقامات سے الگ بساں نکل رہے ہیں. تو اپنے اپنے پیروں سے رابطہ کر لیجئے تاکہ آنے جانے کی سہولت ہو جائے. کچھ بسیں بھی خانقاہوں سے نکل رہی ہیں الگ الگ جگہوں سے، انشاءاللہ وہاں سے رابطہ کریں اور جو مرید ہیں اس میں بسوں میں آئیں. اب ان کو منصور ہے، ادھر مدور سے آ رہی ہیں، الگ الگ اپنے اپنے مریدین الگ الگ جگہوں سے آ رہے ہیں، تو وہ سارے ایک ہی اس میں آ رہے ہیں، اس کا کوئی اس کا پیسوں کا کوئی معاملات نہیں ہے. آ رہے ہیں آرام سے آئیں، جیسے بنگلور میں جیسے خانقاہ وارثیہ میں ازدقے میں آتے ہیں ویسے کریں. اس میں عورتیں بھی آ رہے ہیں، بچے بھی آ رہے ہیں، سارے مریدین کا مطلب یہ نہیں صرف مرد، عورتوں کو بھی انتظام ہے، کھانے کا انتظام ہے. اور غوث اعظم دستگیر کو پوچھا گیا کہ ما دین کیا ہے، دین کیا ہے؟ وہی سوال ائمہ اہل بیت کو پوچھا گیا، 12 اماموں کو پوچھا گیا، رسول اللہ کو پوچھا گیا، ما دین کیا ہے؟ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مولا علی، امام حسن، امام حسین، امام محمد مہدی سے لے کر سرکار غوث اعظم تک خواجہ غریب النواز، ہر اولیاء اللہ نے کہا ما تام، کھانا کھلانا دین. یہ ہمارا مقصد ہے. ہم وہاں پر ذکر الہی، درود محمد و آل محمد پر منقبتیں اور یہ سب کرتے ہیں، اور ساتھ میں اولیاء اللہ بزرگان دین جو ہیں ان کے واسطے ہمیں یہ صلہ ثواب کرتے ہیں، یہ کھلاتے ہیں. اور ایک چیز ہے، لوگوں میں بڑا کیا ہے، ایک ولولہ ہے، ایک پریشانی ہے. یہ صرف اہل بیت علی کا نام لیتے ہیں، حسن کا نام لیتے ہیں، حسین کا نام لیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اہل تشیع ہو گئے ہیں یا رافضی ہو گئے ہیں. یاد رکھ لیں ہم سلسلے والے ہیں. سلسلے کبھی بھی اہل تشیع میں سلسلے نہیں چلتے. نہ خادری ہوتا ہے، نہ چشتی ہوتا ہے، نہ وارسی ہوتا ہے، نہ ازدقی ہوتا ہے، نہ ترابی ہوتا ہے. لوگوں میں یہ لوگ کچھ ممبروں پہ کھڑ کر لوگوں کو غلط تصور دیتے ہیں کہ ہم لوگ اہل تشیع سے ہیں اور رافضی ہیں. یاد رکھ لیں اعلان ہم لوگ غوث اعظم دستگیر قدس اللہ علیہ العزیز کی ولادت کر دکھاتے ہیں کہ اے لوگوں، ہم اہل سنت والجماعت جو امام حسین سے چلتی ہے، جو بزرگان دین سے چلتی ہے، ہم اس جماعت سے اور ان سے وابستہ ہیں کہ کائنات کے اندر جن کے صدقے میں یہ دنیا چلتی ہے. یہ جو پروگرام ہے، اصل میں جو لوگ تنقید کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں، کچھ بڑے بڑے فرقے ہیں، یہ ان کے منہ پہ ایک تماچا ہے کہ غوث اعظم کو ہم جتنا محبت کرتے ہیں صرف وہ نام لیتے ہیں، ہم تو کام کرتے ہیں غوث اعظم کا، اور جو کام کرتا ہے وہی اصلی حسینی سنی ہوتا ہے. یہ سنیوں کا کام ہے، کیونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر علی سے محبت کرتے ہو کبھی ناز بھی نہیں بنتے، کبھی ناز بھی نہیں بنتے. اگر غوث پاک سے محبت کرتے ہو کبھی رافضی نہیں بنتے. یہ اہل اعلان ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم رافضی بھی نہیں، ہم اہل تشیع بھی نہیں، ہم ناز بھی نہیں، ہم پکے حسینی سنی. یہ پروگرام اس لیے ہے.